अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक नया सिलसिला शुरू करेंगे जो जिल्द के मुताल्लिक़ है, इंसानी जिल्द और इसकी इस जिल्द में पैदा होने वाली बीमारियाँ, मसलन ख़ारश, एक्ज़ीमा, चंबल और ख़ारश वगैरह, ये चीज़ें इसमें शामिल हो गई। और ये कुछ प्रोग्राम हम इन्हीं के तलब करेंगे और ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ जल्दी अमराज का ज़िक्र होगा। इसलिए बेहतर है कि इस प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक देखा जाए और आने वाली किस्तें भी देखी जाएं। तो आपको अगर किसी भी इस किस्म की कोई शिकायत है तो अल्लाह के फजल से इन अद्वियात के इस्तेमाल से वो ठीक हो सकती हैं। आइए शुरू करते हैं। जेल के रंग को निखारने के लिए आयोडीन एक होमियो दवा है और ये चेहरे की रंगत या पूरे बदन की जिल्द की जो रंगत है उसको निखारने के लिए बहुत बेहतरीन दवा साबित होती है। इसको अगर 200 ताकत में हफ्ते में 3 बार या 10 दिन के बाद 1000 ताकत में एक बार हफ्ते में ली जाए तो अल्लाह माशाल्लाह बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर ये दवा ज़्यादा फ़ायदेमंद ना हो तो एक और दवा भी होम्योपैथी की फ़ायदेमंद हो सकती है। उसका नाम है कॉस्टिकुम। कॉस्टिकुम को 200 ताकत में हफ्ते में 2 बार लेना चाहिए और लाइकोपोडियम को भी हफ्ते में 2 बार लेना चाहिए। ये दोनों अद्वियात बहुत कारआमद है। ये सिर्फ आपको सिर्फ जिल्द निखारने के ही काम नहीं आएंगी, आपके और भी बहुत सारे मसाइल का खात्मा करने का सबब बन सकती हैं। कास्टिकुम जैसे कि ये मसाने को मजबूत करती है और ये मस्से वगैरह भी ख़त्म करती है और पट्ठों जो मसाने के पट्ठे होते हैं उनको ये ताकत देने में अपनी आसानी है। और लाइकोपोडियम भी इंसानी बदन को ताकत भी देती है और ये रंग को भी निखारती है। एक और दवा है रंग को निखारने के लिए, उसका नाम है सार स्प्रेला। इसको अगर मदर टेंक्चर में लिया जाए तो ज़्यादा भी साबित होती है, लेकिन आप इसको 30 या 200 ताकत में भी ले सकते हैं। अगर चेहरे पर दाने और दाग हों तो उसके लिए आपकी खिदमत में 2 नुस्खे पेश कर देता हूँ। अगर चेहरे पर दाने और दाग हों, बेलाडोना 200 ताकत में इसको हफ्ते में 2-3 बार लेना चाहिए और इसके साथ सिलिशिया और कैलकेरिया फ्लोर 6x ताकत में दिन में 2-3 बार लेना चाहिए और 2-3 हफ्ते तक लेना चाहिए। और इसके अलावा एक दूसरा नुस्खा भी है कि नेट्रोम्योर 200 ताकत में अगर हफ्ते में 2 बार ली जाए और इसके साथ काली बाइक्रूम और सिलिशिया ली जाए तो चेहरे के दाने और दाग जो हैं वो दूर हो सकते हैं। और इसमें अहम बात यह है, ये नौजवान जो बच्चे होते हैं, लड़कियां और लड़के होते हैं, इनकी जवानी के अंदर चेहरे पर दाने बनते हैं। उनके लिए काली बाइक्रूम और सिलिशिया 30 ताकत में रोज़ाना 3 दफ़ा अगर इस्तेमाल करवाई जाए तो अल्लाह के फजल से इसका बड़ा फ़ायदा होता है और नौजवानों के चेहरे साफ़ हो जाते हैं, दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर चेहरे पर कोई पैदाइशी निशान हो तो उसको ख़त्म करने के लिए थूजा मदर टेंक्चर को उन तिलों के ऊपर या उन वो जो पैदाइशी निशान होते हैं उनके ऊपर अगर थूजा मदर टेंक्चर को लगाया जाए सुबह और शाम को और 200 ताकत में इसी दवा को लिया जाए, हफ्ता में तीन दफ़ा लिया जाए और इसके साथ कॉस्टिकुम भी ले ली जाए अगर 30 ताकत में दिन में 2-3 बार, तो अल्लाह के फजल से ये जो पैदाइशी निशान होते हैं ये भी दूर हो सकते हैं। अगर ये नुस्खा फ़ायदा ना दे तो कैलकेरिया कार्ब, फास्फोरस और लाइकोपोडियम भी को भी तजर्बा किया जा सकता है अपनी अलामात के मुताबिक। एक और अगर जिल्द पर सुर्ख
بہت زیادہ سرخ ہو جائے اور سوزش بھی ہو جائے اور بہت زیادہ خارش ہو، سخت قسم کا ایکزیما ہو اور یہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو، تو ایک نسخہ ہے اس کے لیے بیلاڈونا، سلفر، مرکسال اور سلیشیا۔ ان چاروں ہومیوپیتھی کی ادویات کو ملا کر دن میں 3 دفعہ لینا چاہیے۔ اگر یہ فائدہ نہ دے تو ایک اور نسخہ ہے اس کے لیے، سلفر، مرکسال، گریفائٹس، آرسنک اور کاسٹیکم۔ ان کو بھی 30 طاقت میں ملا کر دن میں 3 دفعہ لینا چاہیے، اور اگر حسب ضرورت ان کو 200 طاقت میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ کچھ بہتری آئی ہے اور بہتری آنے کے بعد رک گئی ہے تو اس کی طاقت کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ دونوں جو نسخہ جات ہیں یہ شدید ایکزیما کے لیے نہایت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ اگر مریض کی پیٹھ پر پھوڑا نکلتا ہو اور بار بار نکلتا ہو یا زیادہ پھوڑے نکلتے ہوں، اور گردن کی پشت اور دائیں یا بائیں کندھے کے اوپر کاربنکل نکل آتا ہو، اور یہ عام طور پر شوگر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر اس کی علامات ٹرنٹولا ہسپانیہ سے ملتی ہوں تو یہ دوا بہت ہی شفا یاب ہوتی ہے، اور یہ ان دونوں تکلیفوں کو دور کر سکتی ہے، پھوڑا بھی ختم کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شوگر کا بھی خاتمہ کر سکتی ہے۔ ٹرنٹولا ہسپانیہ یہ اس دوا کا نام ہے۔ اس کو 30 طاقت میں لیا جا سکتا ہے، 200 میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر جلد میں، عام طور پہ جسم میں درد ہوتا ہے، بعض دفعہ جلد میں درد ہوتا ہے، اگر جلد میں دکھن کا احساس ہو اور ہلکے دباؤ کو بھی برداشت نہ کر سکے، اگر تھوڑا سا بھی دباؤ ڈالا جائے تو بہت تکلیف ہو، تو اس کے لیے بھی ٹرنٹولا ہسپانیہ جو ہے یہ بڑی مفید دوا ثابت ہوتی ہے۔ یہ اس کا مریض جو ہوتا ہے بعض اوقات کپڑے کا وزن بھی برداشت نہیں کر سکتا، اپنے کپڑے بھی اتار پھینکنا چاہتا ہے، اور تمام جسم میں جلن اور خارش ہوتی ہے، اور یہ ٹرنٹولا کی نمایاں علامت ہے۔ اگر جب ٹانکا یہ جو ہوتا ہے، ٹانکے لگائے جاتے ہیں کسی زخم کے اوپر، تو اسٹیچنگ جو کی جاتی ہے، اگر ان کے اندر زہر بھر جائے، پیپ پڑ جائے اور وہ بہت زیادہ خراب ہونے لگ جائیں، تو اس کے لیے ہائپیریکم اور میگنیشیا فاسٹ 30 طاقت میں ملا کر دن میں 3 دفعہ لینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ بعض مریض بیڈ پر لیٹے رہتے ہیں اور لمبا عرصہ بیڈ پر لیٹنے کی وجہ سے انہیں بیڈ سور ہو جاتا ہے، ان کے کمر پر زخم بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے آرنی کا 200 طاقت میں ہفتہ میں 3 بار، اور اس کے ساتھ کالی میور، فیرم فاس، سلیشیا 6x طاقت میں ملا کر دن میں 3 دفعہ لینا نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر جلد پر تھوڑا سا دباؤ بھی ڈالنے سے آبلے پڑ جاتے ہیں، چھالے بن جاتے ہوں، تو اس کے لیے دعا ہوگی رنکولس۔ اور اگر چہرے، گردن، کمر، کھوپڑی اور چھاتی پر چھوٹے چھوٹے پھوڑوں کے نشان ہوں تو ان کے لیے کالی آیوڈائڈ بڑی مفید دوا ثابت ہوتی ہے۔ اس کو 30 طاقت میں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ آرسنک آیوڈائڈ بھی ملا لی جائے تو اور مفید اس کا ہو جاتا ہے۔ بہرحال کالی آیوڈائڈ اس کا علاج ہے۔ اگر جلد بہت ہی خشک خارش ہو تو اس کے لیے سلفر اور بیلاڈونا 200 طاقت میں ملا کر اس کو ہفتہ میں 3 بار لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ مرکسال 200 طاقت میں ہفتے میں 3 دفعہ لینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اگر آرسنک، ریڈیم برومیٹم اور کالی میور 30 طاقت میں ملا کر استعمال کی جائے تو یہ انتہائی مفید نسخہ ثابت ہوتا ہے خشک خارش کے لیے۔ جب جلد سے چانے اتریں تو آرسنک 30 یا 200، لیکسس 30 یا 200 ملا کر استعمال کرنی چاہیے۔ اگر 200 طاقت ہو تو پہلے 3 دن روزانہ 1 بار، بعد میں ہفتہ میں 3 بار، اور 30 طاقت میں لینی ہو تو روزانہ 3-4 بار۔
اگر چہرے پر چھوٹے چیچے کے نشان ہوں تو ہر 15 دن بعد ویریولینم 200 اور سارسنیاپی 30 طاقت میں 2 بار روزانہ لینا چاہیے۔ جس دن ویریولینیم دی جائے اس دن کوئی دوسری دوا نہیں دینی چاہیے۔ ناظرین، چہرے کے دانوں اور زخموں کے نشانوں کے لیے جو پھوڑے اور ناسور چھوڑ جاتے ہیں ان کے لیے سلیشیا اور کلکیریا فلور 6x طاقت میں ملا کر دن میں 3 بار لینا نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر کتے کے کاٹنے سے زخم کا نشان باقی رہ جائے، آج کل پاکستان میں کافی کتے کاٹتے ہیں اور جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ مر بھی جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک دوا ہے لوئیسین۔ اس کو 30 طاقت میں دن میں 3 بار استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر پرانے زخموں کے نشان جن کے کنارے سرخ ہو جائیں اور ان پر یا ان کے قریب خارش ہو اور پھنسیاں بنے تو اس کے لیے ایسڈ فلورا انتہائی مفید دوا ثابت ہوتی ہے، اس کو بھی 30 طاقت میں لینا چاہیے۔ اگر جلد بہت حساس ہو اور ذرا سی رگڑ لگنے سے بھی زخم بن جاتے ہوں یا گٹے پڑ جاتے ہوں تو سلفر جو ہے یہ چمبل کی بھی بہترین دوا میں سے ہے، مگر محض اس پر انحصار تو نہیں کیا جا سکتا، اور بھی مزید دوائیاں دینی پڑتی ہیں۔ چہرے پر کیڑوں کے لیے یہ نسخہ مفید ہے، بیلاڈونا، کالی بائکروم اور سلفر ملا کر 30 طاقت میں روزانہ 2-3 بار اس کو دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ سلیشیا، کالی فاس اور فیرم فاس ملا کر 6x میں روزانہ 3 بار دینا چاہیے۔ چہرے پر کیل محاسوں کے لیے سلیشیا کے ساتھ کالی بائکروم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں، کالی بائکروم اور کالی برومیم 30 طاقت میں ملا کر دن میں 3 دفعہ دینی چاہیے۔ اور اگر یہ نوجوان کے کیل محاسے ہوں تو آپ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، کالی بائکروم اور سلیشیا دینی چاہیے۔ معزز ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ تعالی اس کو اگلے پروگراموں میں جاری رکھا جائے گا اور اس کو سیر حاصل گفتگو کی جائے گی جلد کے متعلق امراض کے متعلق۔ انشاءاللہ تعالی اگلا پروگرام ضرور دیکھیے گا جس میں مزید نسخہ جات پیش کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔